جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا حال ہی میں ترکی کا بہت ہی اہم دورہ ہوا ہے۔ محترم سامعین، اس دورے میں مفتی تقی عثمانی صاحب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کے قریب وہاں پر کچھ علماء کے ساتھ بیٹھے ہیں اور فلسطین کے معاملے پر بہت زیادہ تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ علماء کرام کے ساتھ اہم نشست کے موقع پر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اجازت حدیث بھی مرحمت فرمائی ہے۔ اور ایک اہم بات اس ملاقات میں یہ ہے کہ اس ملاقات میں سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید خان مرحوم کے ابن رابع بھی موجود ہے، جو کچھ عرصہ قبل ترکی واپس ہوئے ہیں۔ محترم سامعین، شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے خلیفہ عبدالحمید خان کے ابن رابع کے ساتھ بہت تفصیلی گفتگو بھی فرمائی ہے، اور فلسطین کے مسئلے کے بارے میں بہت اہم گفتگو ہوئی ہے۔ محترم سامعین، مفتی تقی عثمانی صاحب جہاں پر بھی جاتے ہیں تو وہاں کے علماء کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ مفتی تقی عثمانی صاحب سے اجازت حدیث لیں، اور ہمارے کچھ یہاں کے پاکستانی علماء جو اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو کتنا بڑا درجہ دیا ہے، اور وہ اس کے پیچھے اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ کوئی ایک عام آدمی کے بارے میں بھی اس طرح کی بات نہیں کر سکتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو عزت عطا کی ہے وہ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ ہم لاکھ کوشش بھی کریں، چاہے لاکھوں لوگ یکجا ہو جائے، لیکن جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزت دینا چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو عزت دیتے ہیں۔ اور اگر پوری دنیا کے لوگ ایک آدمی کو عزت دینا چاہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو ذلیل کرتا ہے تو ان کو پوری دنیا کے لوگ اس کو عزت نہیں دے سکتے، وہ آدمی ذلیل ہو کر ہی رہے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مفتی تقی عثمانی صاحب کو بہت زیادہ عزتوں سے نوازا ہے، تو یہ عزتیں ان سے کوئی نہیں چھین سکتا۔ جس ملک میں بھی جاتے ہیں وہاں کے علماء اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت حدیث دیں، پھر مفتی تقی عثمانی صاحب ان کو اجازت حدیث دے دیتے ہیں۔ اور یہ کوئی عام اسفار نہیں ہے، یہ اصل میں فلسطین کے مسئلے کے بارے میں ہے، اور پوری دنیا کے علماء کے ساتھ ملاقاتیں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک نقطہ یہ بھی بتاؤں کہ ویسے تو مفتی تقی عثمانی صاحب کسی تعارف کے بھی محتاج نہیں ہے، ایک جید عالم دین ہے، عظیم محقق ہے، مفسر ہے، محدث ہے، فقیہ ہے۔ اور اب دیکھو، چونکہ آپ کے والد صاحب مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا سلسلہ جو ہے آپ کے والد صاحب کی طرف سے وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے، اس لیے آپ لوگ اپنے ساتھ مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب، تو یہ عثمانی خاندان، اس لیے اپنے ساتھ یہ عثمانی لکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے والدہ صاحبہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے ملتا ہے۔ اور آپ یہ بات نوٹ کریں کہ ابھی ترکی کے سفر کے دوران جو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے فلسطین کے معاملے میں علماء کو جمع کیا تھا تو وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کے بالکل قریب بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو مزید ترقی عطا فرمائے۔ محترم سامعین، اس سفر کا آپ لوگوں کے ساتھ تفصیل بعد میں شیئر کریں گے، لیکن ابھی جو وہاں پر اہم باتیں ہوئی ہے، ایک تو یہ کہ وہاں کے علماء کے ساتھ فلسطین کے مسئلے پر بہت تفصیلی بحث ہوئی ہے، دوسری بات یہ کہ وہاں کے جتنے بھی جید علماء کرام ہیں ان کو مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اجازت حدیث مرحمت فرمائی ہے، تیسری بات یہ کہ جو خلافت عثمانیہ کے آخری خلیفہ تھے سلطان عبدالحمید خان، اس کے ابن رابع کے ساتھ بھی مفتی تقی عثمانی صاحب کا بہت ہی تفصیلی ملاقات ہوا ہے۔ اور چوتھی بات یہ کہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی والدہ ماجدہ کا سلسلہ نسب جس طرف سے آیا ہے وہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے، تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مبارک کے قریب ہی یہ اجلاس اور یہ علماء کرام کو اجازت حدیث دی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے جتنے بھی قافلہ حق اور علماء حق ہے ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم اور دائم رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا